السلام علیکم دوستو، میں ہوں اریب راشد اور آپ کا اریب ٹی وی اینڈ فیکٹس میں خوش آمدید۔ تو دوستو، اپریل 28 کو ایک نیوز نکل کر آئی کہ مڈل ایسٹ والی جگہوں پر، خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان پر جو ٹمپریچر ہے وہ 40 ڈگری سیلسیس سے بھی اوپر جا رہا ہے، اور کچھ رپورٹس کے مطابق سینٹرل انڈیا میں جو ٹمپریچر ہے وہ 60 ڈگری سیلسیس سے بھی اوپر جا چکا ہے۔ جیسے کہ اس ایڈم میپ کے مطابق، ایڈم یعنی ایڈوانسڈ جیو اسپیشل ڈیٹا مینجمنٹ، یہ ایک پلیٹ فارم ہے یا ایک ٹول ہے جو گلوبل انوائرمنٹل ڈیٹا کو ایک بڑے والیوم میں حاصل کرتا ہے۔ تو اس میپ کے مطابق سینٹرل انڈیا کے کچھ حصوں پر جو ٹمپریچر ہے وہ 62 ڈگری سیلسیس میں بھی پہنچ چکا ہے۔ مئی 2 کو ایڈم پلیٹ فارم کے دوارا ایک ٹویٹ نکلی تھی جس میں یہ لکھا تھا کہ LST یعنی لینڈ سرفیس ٹمپریچر کے دوارا اپریل 29 کو کلیکٹ کیے گئے ڈیٹا کے مطابق جو میکسیمم ٹمپریچر ہے سینٹرل انڈیا میں وہ 62 ڈگری سیلسیس تک پہنچ چکا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ ٹمپریچر انڈیا اور پاکستان میں ریکارڈ لیولز تک پہنچ چکا ہے۔ انڈیا گورنمنٹ کے آفیشیلز کے مطابق اپریل تیسرا سب سے تپتا مہینہ بن چکا ہے 1901 سے، یعنی انڈیا میں 122 سالوں میں اتنی تپتی ہوئی گرمی پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی گئی۔ جیسا کہ مئی 1 کو دا نیوز منٹ کے دوارا ایک خبر نکل کر آئی کہ IMD کے مطابق، IMD یعنی انڈیا میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ، یہ ایک منسٹری آف ارتھ سائنسز کا ایجنسی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا۔ تو خبر یہ آئی کہ نارتھ ویسٹ اور سینٹرل انڈیا میں اپریل سب سے تپتا ہوا مہینہ بن گیا 122 سالوں میں۔ اپریل 3 کو پھر CNN نیوز 18 کے دوارا ایک خبر نکل کر آئی کہ انڈیا اور پاکستان میں لائف تھریٹننگ سچویشن دیکھنے کو مل رہی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جانیں خطرے میں ہیں، اور پورے سب کانٹیننٹ میں کلائمیٹ کرائسس چل رہا ہے۔ اپریل 27 کو CNN نیوز 18 کے دوارا ایک خبر نکلتی ہے کہ لائف تھریٹننگ ہیٹ ویوز انڈیا میں ایک مہینے سے موجود ہیں، جو 38 ڈگری سیلسیس سے بھی اوپر ٹمپریچر جا رہا ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں اور بھی گرمی ہوتی جائے گی۔ اپریل 29 کو یونائٹڈ نیشنز کے دوارا ایک نیوز نکل کر آئی کہ ہیٹ ویوز نہ صرف انسانوں کی ہیلتھ پر، مگر یہ انڈیا اور پاکستان کے ایکو سسٹم، ایگریکلچر، پانی، انرجی سپلائز اور اکنامی کے سیکٹرز کو برباد کر سکتے ہیں۔ WMO کے دوارا ایک ٹویٹ نکلتی ہے۔ WMO یعنی ورلڈ میٹیورولوجیکل آرگنائزیشن، یہ ایک یونائٹڈ نیشنز کی اسپیشلائزڈ ایجنسی ہے جو پروموٹ کرتی ہے انٹرنیشنل کوآپریشن کو ایٹماسفیرک سائنس، کلائمیٹولوجی، ہائیڈرولوجی اور جیو فزکس کے اوپر۔ تو ٹویٹ کے مطابق ٹمپریچر 45 ڈگری سیلسیس تک ٹاپ کر گیا تھا، جو 2 مئی کو اس کا خطرہ کم ہو جائے گا۔ WMO کے دکھائے ہوئے میپ کے مطابق سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے 12 بجے UTC ٹائم کے ایئر ٹمپریچر بتا رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے کچھ حصے اور مڈل ایسٹ کے کچھ ملک پرپل کلر میں دکھ رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان ملکوں میں صبح کے 12 بجے بہت انتہائی گرمی ہوتی ہے۔ مئی 15 کو بلیڈ گرین آرمی کے دوارا ایک ٹویٹ نکلتی ہے جس میں یہ لکھا گیا کہ پاکستان کے جاکوب آباد کے شہر میں ٹمپریچر 51 ڈگری سیلسیس تک پہنچ چکا تھا۔ بالکل اس کے اپوزٹ سچویشن چل رہی تھی ہانگ کانگ میں۔ مئی 1 کو ہانگ کانگ آبزرویٹری، جو ہانگ کانگ گورنمنٹ کا ویدر فورکاسٹ ایجنسی ہے، وہ رپورٹ کرتا ہے کہ ٹمپریچر 16.4 ڈگری سیلسیس تک پہنچ چکا تھا۔ مئی کے مہینے میں اتنا لو ٹمپریچر ہانگ کانگ میں 105 سالوں بعد آیا تھا۔ آخری بار یہ ٹمپریچر ہانگ کانگ کے مئی والے مہینے میں 1917 میں آیا تھا۔ ہانگ کانگ نے پچھلا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا جو 16.6 ڈگری سیلسیس کا تھا، جو مئی 2013 میں آیا تھا۔ تو دوستو، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سب ایک ساتھ کیسے ہوا، ایک ساتھ کیسے تینوں ملکوں میں اور کچھ مڈل ایسٹ کے ملکوں میں ریکارڈ بن گیا۔
تو اس کا سمپل سا جواب ہے کلائمیٹ چینج۔ مئی 6 کو دا انڈین ایکسپریس کے دوارا ایک نیوز نکلتی ہے جس میں راگو مرتوگودے یہ لکھتے ہیں کہ انڈیا سب کانٹیننٹ از ہائیلی ولنریبل ٹو کلائمیٹ چینج اینڈ کین بیکم مور ریزیلینٹ اونلی ود ویل کوآرڈینیٹڈ میٹیگیشن اڈیپشن اینڈ ارلی وارننگ سسٹمز۔ ان کے مطابق یہ ریکارڈ توڑنے والے گرم ٹیمپریچر یہ مثال دیتے ہیں کہ کیسے گلوبل وارمنگ نیچرل ویریبلٹی سے مل کر ریکارڈ توڑنے والے ہیٹ ویوز پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ کیسے گلوبل وارمنگ ایک کھیل کھیل رہا ہے، جو ہیٹ ویوز 10 سالوں بعد ایک بار ہوتے ہیں وہ صرف 3 سالوں میں ہی ہو رہے ہیں، اور جو ایونٹ 50 سالوں میں ایک بار ہوتے ہیں وہ صرف 10 سالوں میں ہی ہو رہے ہیں۔ ان کے مطابق یہ ریکارڈ بریکنگ ہیٹ ویوز اس ایکسٹریم گلوبل وارمنگ کا حصہ ہیں جو اس جگہ پر پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو اس نیوز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ہیٹ ویوز کی وجہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج ہے۔ یہ نیچرل ویریبلٹی سے مل کر یہ ریکارڈ توڑنے والے ہیٹ ویوز پیدا کرتے ہیں۔ نیچرل ویریبلٹی ایک کلائمیٹ کا حصہ ہے جس میں کلائمیٹ کے اندر چینجنگ آتی ہے۔ نیچرل کلائمیٹ ویریبلٹی کے 2 قسمیں ہیں، ایکسٹرنل کلائمیٹ ویریبلٹی اور انٹرنل کلائمیٹ ویریبلٹی۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آگے بھی ایسے انفارمیٹیو ویڈیو بناتا رہوں گا۔ تو ملتے ہیں اگلی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔